الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بہن کی جانب سے یہ سوال آیا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ مردوں کے لیے جنت میں حوریں ہوں گی، سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے وہاں پہ کون سی نعمتیں ہوں گی؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح جان لی جائے کہ جنت صرف حوروں کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی انسان نے کبھی سوچی بھی نہیں، جو کسی انسان کے دل میں کبھی آ نہیں سکتی، جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے کبھی بھی دیکھی نہیں، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی کان نے کبھی سنی بھی نہیں۔ تو جنت کی نعمتیں انسان شمار نہیں کر سکتا، اور یہ بے شمار نعمتیں جیسے مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ عام اصول ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، جبکہ عورتوں کو جنت میں وہی شوہر ملے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتی رہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ شوہر بھی جنت میں پہنچ چکا ہو، اور اگر کسی عورت نے دنیا میں شادی نہیں کی تھی یا اس کا شوہر جنت میں نہیں پہنچ سکا تو علماء کرام کہتے ہیں جنت میں کئی ایسے مرد ہوں گے جنہوں نے دنیا میں شادیاں نہیں کی ہوں گی۔ تو ممکن ہے کہ ایسے مرد ایسی عورتوں کے لیے ہوں جنہوں نے دنیا میں شادیاں نہیں کی تھیں یا جن کے شوہر جنت میں نہیں پہنچ سکے۔ اور وہ عورت جس کی دنیا میں ایک مرد سے شادی ہوئی، وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے مرد سے شادی ہوئی، تو اس کے بارے میں اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ عورت اسی خامن کے پاس ہوگی جو دنیا میں اس کا آخری شوہر تھا۔ تو جنت میں مردوں کے لیے حوریں ہیں، عورتوں کے لیے وہی شوہر ہے جس کے ساتھ وہ دنیا میں تھیں۔ تو یہاں سے کئی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں فرق کیا گیا ہے۔ ایسا پروپیگنڈا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگ سرے سے جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے ان کو ان امور میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے ان پاک باز عورتوں کا، پاک دامن عورتوں کا، مومن عورتوں کا جنہوں نے جنت میں جانا ہے، تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر پاک دامن عورت صرف ایک شوہر کو چاہتی ہے، وہ دنیا میں بھی دوسرا شوہر نہیں دیکھنا چاہتی۔ عورت کی یہ فطرت ہے، عورت کا یہ مزاج ہے، ہر اس عورت کا جو اس شرم و حیا پہ ہے جو اللہ رب العزت نے اسے زیور کی شکل میں دی ہے۔ رہیں وہ عورتیں جو شرم و حیا کے زیور سے محروم ہیں، تو ایسی عورتیں عام طور پہ دین اسلام سے بھی دور ہوتی ہیں، یا اگر وہ دین اسلام پہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں تو وہ ایسے نظریات کو اپنائی ہوتی ہیں جن نظریات میں اللہ کے ساتھ کفر ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ کفر ہوتا ہے۔ تو ایسی عورتیں سرے سے جنت میں جانے کی حقدار نہیں ہیں۔ لیکن جو جنت میں جانے کی حقدار ہیں ان کو جو شوہر ملے گا دنیا والا، وہ شوہر اس کیفیت کے مطابق نہیں ہوگا جو دنیا میں تھی، بلکہ آخرت میں جنت میں وہ کسی عیب کے بغیر ہوگا، کسی نقص کے بغیر ہوگا، کسی کمزوری کے بغیر ہوگا۔ ایسے ہوگا جیسے عورت چاہتی ہوگی، ایسے ہوگا کہ اس عورت کو اس کے اوپر رشک آتا ہوگا، ایسے ہوگا کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے یہی خامد بہت بڑی نعمت ہوگا، اس کے لیے یہی شوہر
اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا، بہت بڑا فضل ہوگا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت والوں کو اللہ رب العزت کے چہرے کے دیدار کا موقع ملے گا، اور یہ موقع جیسے مردوں کو ملے گا ایسے ہی عورتوں کو بھی ملے گا۔ ایسے ہی جنت کی دیگر نعمتیں، جنت کے محلات، جنت میں طرح طرح کے کھانے، جنت میں طرح طرح کے مشروب، جنت میں طرح طرح کی نہریں، جنت میں طرح طرح کے درخت، اور وہ نعمتیں جو دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ جیسے مردوں کے لیے ہوں گی ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہوں گی۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ٹینشن لیں کہ مسلمان عورت کو وہاں پہ ایک ہی خاوند ملے گا۔ اصل ٹینشن لینے والی یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے ہماری یہ بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ مائیں جنت میں پہنچ سکتی ہیں، اور کون سے وہ گناہ ہیں جن سے دور رہنا ضروری ہے تاکہ ہماری یہ مائیں، ہماری یہ بیٹیاں، ہماری یہ بہنیں جنت میں پہنچ سکیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کی شکل میں خوبصورت گفٹ اور تحفہ حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت پہ راضی رہنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو شریعت کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین پہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے شیطانوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا پاک باز اور پاک دامن اور اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے والا عظیم انسان بنا دے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو عظیم عورت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔